کی روشنی میں جسے پیش کریں گے جناب ڈاکٹر محمد صاحب بلگامی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اما بعد، ڈائس پر تشریف فرما محترم مولانا محی الدین غازی فلاحی مدنی صاحب، سیکرٹری جماعت مرکز، مولانا اقبال ملا صاحب، سابق مرکزی سیکرٹری دعوت، اور اس وقت ہمارے کرناٹک کے شورا کے رکن اور مرکز کی جانب سے نارتھ ایسٹ کے کئی ایک حلقوں کے ذمہ دار ڈائریکٹر محترم شبیر احمد خان صاحب، دیگر ذمہ داران اور علاقے دھارواڑ کے تینوں اضلاع سے اور پھر بیلگام کے کچھ احباب بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ سبھی حضرات و خواتین، بہت خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج کے اس ایک روزہ اجتماع میں آپ سے ملاقات کا اور ہم باہم ایک دوسرے سے ملنے کا اور کچھ باتیں تذکیر و یاد دہانی کی، جس تحریک سے، جس جماعت سے منسلک ہو کر ہم سب مل کر کام کر رہے ہیں، اس جماعت کی کیا خصوصیات ہیں، ہمارے کام کے کیا پہلو ہیں، کیا اسپیکٹس ہیں، اور اس کام کو کرتے ہوئے ہماری تربیت کیسی ہونی چاہیے، اس کے مختلف پہلوؤں کو یہاں آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سماج سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور ایک دوسرے سے بہتر طریقے سے واقف ہونے اور یہاں سے اپنے جذبات میں، اپنے احساسات میں، اپنے کمٹمنٹ میں زیادتی اور اضافے کے ساتھ لوٹ کر اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مصروف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ مجھے آپ کے سامنے جماعت اسلامی کی دو بنیادی کتابیں، ہمارا لٹریچر بہت وسیع ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن و حدیث ہماری بنیاد ہے، اور تفاسیر کا مطالعہ، قرآن کا مطالعہ، گہرا مطالعہ، سیرت اور احادیث، یہ ہماری بنیاد ہے، اس سے ہمارا گہرا ربط ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جماعت نے ایک وسیع لٹریچر ہمیں فراہم کیا ہے جس میں اسلام کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے، موجودہ حالات میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اسلام کے معاشی نظام، سیاسی نظام، روحانی نظام، عبادات وغیرہ وغیرہ کی تفاصیل ہمیں ملتی ہے، اور کچھ لٹریچر وہ ہے جو تحریک کی پوری تاریخ کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، کچھ لٹریچر ہے جو تنظیمی لٹریچر آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں دو کتابیں بہت بنیادی اہمیت کی ہیں، ایک دستور جو جماعت کی آئیڈیالوجی کو بیان کرتا ہے، جماعت کی بنیاد کیا ہے اس کو بیان کرتا ہے، اس کا عقیدہ، اس کا نظم العین اور طریقہ کار، اس کے نظام کو بیان کرتا ہے، اور دوسری کتاب میقاتی منصوبے کی ہے، یا جسے پالیسی پروگرام پہلے کہا جاتا تھا، اس میں اس وقت جماعت کیا کام انجام دے رہی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے اس وقت گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ حضرات کی توجہ اس بات کی طرف پہلے مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں اس وقت جو صورتحال ہے، انسان جن مسائل سے دوچار ہے، خدا بیزاری کے نتیجے میں، خدا سے بے نیازی کے نتیجے میں، اپنے عاقبت کو بھول کر اور اپنے مادی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر، اپنے آپ کو اپنے قانون کا بنانے والا مان کر، اس وقت دنیا کی جو صورتحال ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ باوجود یہ کہ ہماری
سائنسی اور ٹیکنالوجیکل اور مادی ترقی بہت کچھ ہوئی ہے، چکا چوند ترقی ہے، AI کا زمانہ ہے، کمپیوٹر اور موبائل کا یہ دور ہے، اور ہوشربا ترقی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ہے، مگر انسانیت کراہ رہی ہے۔ ساری دنیا میں ظلم ہے، فساد ہے، ناانصافی ہے، حقوق پر دست درازی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس والی شکل وہ تصویر ہے جو آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ بحر و بر میں فساد مچا ہوا ہے، کیوس برپا ہے، یہ سب انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو خدا سے پھر کر خدا کا باغی بن کر آج دنیا کی جو صورتحال ہے اور اس میں جو جنگ و جدل ہے اس کو آپ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یا ہماری اپنی آپ بیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کیا نظریہ دیتا ہے، اسلام دنیا کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور کیا عقیدہ اسلام پیش کرتا ہے، وہ ایک بنیادی بات ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین کی بات قرآن کہتا ہے، یعنی گویا کہ دنیا میں اس وقت جو طریقہ چل رہا ہے اس میں یہ فلسفہ، یہ آؤٹ لک اور یہ نظریہ کام کر رہا ہے کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، وما نحن بمبعوثین۔ اسی نظریے کے تحت اس پوری زندگی کو یہاں آج انسان بتا رہا ہے، یا پھر اس مادہ پرستانہ الہادی نظریے کے ساتھ کہیں شرک کا جوڑ لگا ہوا دیکھتے ہیں۔ بہت سے جھوٹے خداؤں کو لوگ مانتے ہیں، مگر اس کی حقیقت یہ ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، جس نے شرک کیا اس کے پورے اعمال گویا کہ حابط ہو گئے، ضائع ہو گئے، راہ سے بھٹک گئے اور وہ خسارہ اٹھانے والے میں سے شامل ہوگا۔ چنانچہ اپنی حقیقت کو بھول کر انسان یہ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن کا مطالعہ، قرآن کا پیغام اور قرآن جس آلٹرنیٹ کو پیش کرتا ہے وہ یہ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلونکم احسن عملا، یہ موت اور حیات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ کچھ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کے امتحان کے لیے ہے۔ آج انسان سمجھ رہا ہے کہ دنیا میرے لیے ایک دار التفریح ہے، دنیا میرے لیے ایک دار الجزا ہے، میں ایک جنم کے بعد دوسرا جنم یہاں میرا ہوگا اور میرے اعمال کا صلہ مجھے دوسرے جنم میں ملے گا۔ حالانکہ قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ دنیا ایک دار الامتحان ہے، انسان کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس بات کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون اپنے خدا کو پہچانتا ہے، کون اس کی تابعداری کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون اس کے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کرتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، قرآن سوال اٹھاتا ہے کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ یوں ہی پیدا کر دیے گئے، عبث پیدا کر دیے گئے ہیں، ان کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ حالانکہ انسان کی پوری زندگی اس مقصد کے لیے، چنانچہ قرآن کی دعوت بھی یہی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ تمہیں اپنے رب کو پہچاننا چاہیے، اس کی بندگی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان کو بھی اس نے پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم تقویٰ کا راستہ اختیار کر سکو، تاکہ تم نیکی کا راستہ اختیار کر سکو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اسلام دنیا کے سامنے ایک آلٹرنیٹ نظریہ، ایک آلٹرنیٹ آؤٹ لک، ایک آلٹرنیٹ آئیڈیالوجی پیش کرتا ہے دنیا کو دیکھنے کا، یہاں ہماری زندگی کے کیا حقیقی معنی ہیں اس کو سمجھنے کا، اور یہاں ہمیں کیا کام انجام دینا ہے اس کو
ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ تو تحریک اسلامی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی اثر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کی بنیاد پر، ایک خدا کی پہچان، اس کی بندگی کی بنیاد پر، اور اپنے عمل کی آخرت میں جواب دہی کے اس مضبوط ایمان کی بنیاد پر، اور انبیاء کے ذریعے سے جو قانون اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو عملاً ہماری زندگی کا قانون بنانے اور اس کی روشنی میں اپنے تمام معاملات کو طے کرنے والی بات۔ تو یہ وہ بنیادی ہمارا موقف ہے، بنیادی نظریہ ہے، جس کو بروئے کار لانے کے لیے، جس کی دعوت دینے کے لیے انبیاء تشریف لاتے رہے دنیا میں، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آج امت مسلمہ کا یہ مقام ہے کہ دنیا کو اس عقیدے کی طرف دعوت دے، اس نظریے کی طرف دعوت دے، اور اس کو قبول کر کے اگر انسان اپنی زندگی اس کے مطابق بناتا ہے تو اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ چنانچہ اس دین کے غلبے کے لیے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے انبیاء بھی مبعوث ہوتے رہے۔ میں نے مثال کے طور پر ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی طرح ہم نے اپنے پیغمبر کو دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے پورے جن سے ادیان پر، تمام ادیان پر اس کو غالب کرے۔ تو دین کا جو تصور ہمیں ملتا ہے قرآن میں وہ یہ کہ وہ ایک جامع نظام زندگی ہے، یہ محض کچھ عقائد کی یا پھر کچھ عبادات کی یا کچھ اخلاقیات کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل نظام ہے، ایک نظام حیات ہے، ایک کمپلیٹ آئیڈیالوجی ہے۔ اور یہ دین جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دنیا میں جس مقصد کے لیے مامور کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مقصد قرآن میں بیان کیا ہے وہ یہ کہ ہم داعی اللہ ہیں، ہم اس نظریے کی طرف، اس ایمان کی طرف، اس بندگی رب کی طرف ساری دنیا کو دعوت دینے والے اور اس خدائی ہدایت کے مطابق دنیا کے نظام کو درست کرنے والے، یہ ہمارا بنیادی کام ہے، بنیادی مقصد ہے، جس کو دستور میں بھی اقامت دین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ دین کا ایک جامع تصور، ایک حرکی تصور اور ایک انقلابی تصور ہے جو قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری تحریک کا اصل جوہر ہے۔ اس کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا چاہیے، اور اس طرح کا یہ ایک متبادل دنیا کے سامنے ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی اسی طرح کی ایک تحریک ہے۔ جماعت کو محدود معنوں میں ایک مذہبی جماعت سمجھنا یا صرف مسلمانوں کی قومی مسائل کے لیے جدوجہد کرنے والی ایک پارٹی سمجھنا یا کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص خطے کے لیے محدود سمجھنا نہیں، بلکہ یہ نظریہ اور یہ دعوت ہماری ساری انسانیت کے لیے ہے۔ اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور یہ ہماری بنیاد ہے۔ دوسری بات جو اس موقع پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، دستور کا مطالعہ یہ ایک طرف آپ کو ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ سمجھائے گا، ہمارا نصب العین کیا ہے، مقصد کیا ہے یہ ہمارے سامنے واضح کرے گا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارا طریقہ کیا ہے۔ مختصر الفاظ میں کہا جائے تو یہ انبیائی طریقہ کار ہے، قرآن و سنت کی بنیاد پر اس مطلوبہ انقلاب کو برپا کرنا، اس مطلوبہ تبدیلی کو لانے کی پرامن جد و جہد کرنا ہے، جو اخلاق کی پابند ہوگی، جو دیانت اور امانت کے اصولوں کی پابند ہوگی، رائے عامہ کو ہموار کر کے یہ چینج لانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو جماعت کی بنیادوں میں یہ چند باتیں بہت اہم ہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارا کیا وسیع نصب العین ہے، یہ ہمارا ویژن ہے، یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے، اور اس نصب العین کے حصول کا طریقہ کار جماعت نے کیا طے کیا ہے، اور اس کے لیے پورا نظام جماعت نے قائم کیا ہے۔
ظاہر بات ہے کہ بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر غور کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انفرادی زندگی اور بس چند اعمال اپنی جگہ اختیار کر لینا یہ اسلام کا مطلوب نہیں ہے، بلکہ ایک اونچے مقصد کے لیے منظم جد و جہد کرنا، ایک اسلامی اجتماعیت بننا، ایسی اجتماعیت جو ایک اونچے مقصد کے لیے قائم کی گئی ہو، حقیر مقاصد کے لیے نہیں، کچھ تعلیم کے لیے کوشش کر لینا ہے، کچھ پولیٹیکل کام کرنا ہے، کچھ پاورٹی کو دور کرنا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں اور یہ جائز مقاصد ہیں، مگر اسلامی اجتماعیت ایک اونچے مقصد کے لیے، وسیع تر مقصد کے لیے اور اعلیٰ مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، اقامت دین کہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہیے، دعوت اللہ کہیے، اظہار دین الحق کہیے، اعلیٰ کلمت اللہ کہیے، تکبیر رب کہیے، اس بات کو قرآن نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ اس اونچے مقصد کو قائم کرنے کے لیے اسلامی اجتماعیت کیا ہوتی ہے، اس میں امیر و مامور کا رشتہ، سمع و طاعت کی کیفیت اور شعورائیت سے ان کاموں کو انجام دینا، حالات کا جائزہ لینا اور ہمارا لاہی عمل مرتب کرنا، یہ سب باتیں اس اسلامیت کا حصہ ہیں۔ اور جماعت اسلامی میں ہماری شمولیت دراصل اس اونچے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن کا حصہ بنا کر جد و جہد کرنا ہے اور اس راستے میں آگے بڑھنا ہے۔ دو باتیں مزید میں آپ کے سامنے اس وقت پالیسی پروگرام یا میقاتی منصوبے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ مستقل اصول ہیں، ہمیشہ یہ ہمارے سامنے ملحوظ رہیں گے، انہی کی مناسبت سے ہماری تربیت بھی ہوگی، ہمارا ویژن بھی بنے گا، ہمارا کردار بھی بنے گا اور اسی حساب سے ہم کو اپنے آپ کو تعمیر کرنا ہے۔ آج کے حالات میں اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستان جیسے ملک میں ہم اس الٹیمیٹ گول تک پروگریس کرتے ہوئے کیا کام آج ہم انجام دیں گے، اس وقت اگلے 4 سال کے لیے ہمیں کیا کام انجام دینا ہے، اس کی وضاحت ہمارا پالیسی پروگرام کرتا ہے، ہمارا میقاتی منصوبہ کرتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، 1.45 بلین لوگوں کا ایک وسیع سمندر ہے ملک ہمارا، مختلف تہذیبیں، مختلف مذاہب، مختلف کلچرز یہاں پائے جاتے ہیں، اس کا ایک دستور ہے، یہاں کے خاص مسائل ہیں، یہاں کی فضا ہے، یہاں مسلم ملت کے اپنے مسائل ہیں اور برادران وطن کے درمیان چلنے والے بہت سے طریقے ہیں۔ تو آج کے حالات میں اس مقصد کی طرف پیش قدمی کرنے کے لیے ہمارے کیا انٹرم گولز ہونا چاہیے، اس وقت کے امیڈیٹ آبجیکٹیوز کیا ہونا چاہیے، اس کو ہمارا پالیسی پروگرام بیان کرتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں ماحول کو سازگار بنانے کے لیے اس میں بنیادی طور پر جو کام کرنا ہے وہ وہی بات ہے جو بنیادی لازمی کام کہہ کر ہمارے اس وقت کے میقاتی منصوبے میں بھی بہت ابھار کر پیش کی گئی ہے۔ جماعت کا کام آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے کام ہم کرتے ہیں، متفرق کام ہم کرتے ہیں، خدمت کے میدان میں اور بہت سے دیگر میدانوں میں 100-150 ہیڈس آپ گنا سکتے ہیں جس پر جماعت کام کر رہی ہے الحمدللہ، مگر بنیادی طور پر 4 کام ہیں جو ہر جماعت کو کرنا چاہیے، ہر رفیق جماعت کو کرنا چاہیے، ہر فرد جماعت کو جس میں مصروف ہونا چاہیے، وہ ہے دعوت، اصلاح، تربیت اور خدمت خلق کے کام۔ یہ 4 کام ہماری پہچان ہیں، یہ کام مستقل جاری رہنا چاہیے، ماحول جیسا کچھ بھی ہو اس میں ان کاموں کی اولیت ہے، اہمیت ہے۔ یہی کام آپ کریں گے تو مقصد کی طرف صحیح معنوں میں پیش قدمی ہوگی، اور جماعت جو چاہتی ہے وہ یہ نہیں کہ آپ کچھ چھوٹے موٹے کام کر لیں، بلکہ اس بنیادی کام کو، ہم داعی ہیں، ہمیں دعوت کا فریضہ انجام دینا چاہیے، ہم مامور ہیں شہادت حق کے فریضے کو انجام دینے کے لیے۔ یہاں بندگان خدا کی اکثریت ہمارے ملک کی اللہ اور رسول کے پیغام سے ناواقف ہے، بلکہ دوسری جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں یہاں غلط فہمیوں کا انبار ہے، پراپیگنڈا ہے، اسلاموفوبیا ہے۔
تو اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں غلط فہمیوں کو دور کرنا، اسلام کی صحیح تعلیمات سے ان کو واقف کرانا، قرآن کے پیغام کو نشر کرنا، اس کے وسائل فراہم کرنا، ان کو بروئے کار لانا، چاہے وہ قرآن پر وچن ہو، سیرت ابھیان ہو، مسجد درشن ہو، سدبھاونا منچ ہو، یا ہمارا لٹریچر کا پھیلانا ہو، یا عید گیٹ ٹوگیدر کا کرنا ہو، یہ سب کام ہمارے دعوتی فریضے کی انجام دہی کے مختلف کام ہیں جو ہم کرتے آئے ہیں اور جو ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ تو دعوت ہمارا فریضہ ہے اور اسے ہر فرد جماعت کو اپنی صلاحیت کے لحاظ سے انجام دینا ہے، اور برادران وطن و خواہران وطن کے درمیان اسلام کا ایک تو خود نمونہ بننا ہے، اپنے اخلاق سے اس کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اپنے قول سے اور بات پہنچانے کے جو مختلف ذرائع ہیں ان کو اختیار کر کے حق بات پہنچانے کی اور احقاق حق کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اور ہمارے عمل سے، ہمارے انسٹیٹیوشن سے، ہمارے معاشرے سے ہر ایک سے اسلام کی نمائندگی ہو سکے، ہم اپنے داعیانہ فریضے کو انجام دے سکیں، اسلام کی عملی شہادت پیش کر سکیں، یہ ہمارے کام کا ایک حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کو بھی ہمارے کام کا ایک حصہ اصلاح ہے، بنیادی کام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملت کے اندر جو مختلف کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں، دین سے جو دوری پیدا ہو گئی ہے، اور جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فائز کیا تھا وہاں سے جس قدر نیچے ہم اترے ہیں، اس کو بدلنا، پھر سے مسلمانوں کو ایک اسلامی معاشرے میں تبدیل کرنا، یہ ہمارے کام کا ایک اہم حصہ ہے۔ بنیادی طور پر اس میں مقصد کا شعور ہے۔ آج امت مسلمہ جزوی مقاصد میں، حقیر مقاصد میں، یا بے مقصد زندگی گزارتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ آپ کے سامنے کئی ایک باتیں اس سلسلے میں رکھی جا سکتی تھی، مگر یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ مذہب کا ایک محدود تصور ملت میں پایا جاتا ہے، مقصد زندگی کا ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ ہم داعی امت ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ہمیں انجام دینا ہے۔ تو یہ اونچا حوصلہ، اونچا شعور، اپنے مقام و منصب کا شعور ملت کے اندر پیدا کرنا، داعی اللہ ہونے کا شعور ان کے اندر پیدا کرنا، اور پھر اس کے سلسلے میں دین کی صحیح معلومات ہیں، علم ہے، عبادات کا اہتمام ہے، غلط رسم و رواج کو ختم کرنا ہے، اور ہمارے درمیان، امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کا پیدا کرنا ہے، مشترکہ جد و جہد کرنا ہے، اپنے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا ہے، یہ بھی ہمارے کام کا ایک حصہ ہے۔ تیسری بات، بنیادی لازمی کام میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری اپنی تربیت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ تربیت کوئی ایک محدود عمل کا نام نہیں ہے، وقتی عمل کا نام نہیں ہے، زندگی بھر ہمیں تربیت کرنا ہے۔ اس بڑے کام کو انجام دینے کے لیے ہماری علمی اور فکری اور اخلاقی تربیت، ہمارے اندر انفرادی اوصاف کو پروان چڑھانا، اجتماعی جد و جہد کے لائق اپنے آپ کو بنانا، تو یہ جو تربیت کا معاملہ ہے اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا، یہ بھی ایک مستقل کام ہے جو ہم اکیلے میں بھی اور انفرادی اور اجتماعی طور پر بھی، اسی لیے ہمارے ہفتواری اجتماعات ہیں، اسی لیے ہمارے اس طرح کے خصوصی اجتماعات ہیں۔ جماعت کا جو پورا نظام ہے یہ ہماری تربیت اور ہماری شخصیت کو بنانے اور اس مقصد کے لیے ہمیں کارگر بنانے اور جد و جہد کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اور اس بنیادی لازمی کام کا یہ قصہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کی خدمت کرنے والے بنیں۔ دین کیا ہے؟ حقوق اللہ ایک طرف تو حقوق العباد دوسری طرف، تو بندوں کے حقوق کو پہچاننا اور ان کے کام آنا، ان کی ضرورتوں میں مددگار بننا، خدمت خلق اور کمپیشن کو اپنے اندر پیدا کرنا، تو یہ چار کام ہیں جو ہمارے بنیادی لازمی کام ہیں۔ تو آج کے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، اس کو پالیسی پروگرام ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ بنیادی کام کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، اور اس میقات میں ایک بات خصوصیت یہ ہے کہ ان چاروں کاموں کو ہم میں سے ہر فرد اور ہر جماعت اور ہر مقام پر یہ کام ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم نے ایک مشن طے کیا ہے۔ ایک بات ہے ویژن، دوسری چیز ہے مشن۔ ویژن الٹیمیٹ گول کو کہتے ہیں، اور اقامت دین ہمارا الٹیمیٹ ایم اور گول ہے اور منزل ہے۔ مشن کیا ہے اس وقت؟ کون بتائیں گے؟ ہمارا مشن کیا ہے اس میقات کے لیے؟
رائے عامہ کو ہموار کرنا، پبلک اوپینین کو موبلائز کرنا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اسلاموفوبیا کا زبردست ماحول ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ بگاڑ کر رکھ دی گئی ہے، اور برادران وطن کے ذہن میں ہزاروں شکوک و شبہات بھر دیے گئے ہیں۔ اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں ہوئی ہے، نہ ہمارے اپنے عمل سے اور دوسروں کی کوششوں کے نتیجے میں، ان کے سازشوں کے نتیجے میں یہ ماحول اور زیادہ مقدر ہو گیا ہے۔ تو اس میں ہمارا امیڈیٹ آبجیکٹیو ہے، اس میقات میں ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ مشن ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے۔ تو اس میقات میں ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اسلام کے سلسلے میں رائے عامہ کے، اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں رائے عامہ کے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرنا، ایک پازیٹیو چینج پیدا کرنا، اور اس کے لیے مطلوبہ انفرادی اور اجتماعی کردار ہمارا بنانا، ملت کو بھی اس رخ پر ڈالنا، یہ ہمارا مشن ہے۔ تو ہمارے اس میقاتی منصوبے کی 4 سالہ جو جد و جہد، جس کے کئی تفاصیل ہیں جو ہمارے منصوبے میں بیان کیے گئے ہیں، اس کا یہ دوسرا ابھرا ہوا پہلو ہے۔ باقی تیسرا دیگر محاذ کہہ کر بہت سے کام گنائے گئے ہیں جس کو ہم روز و شب انجام دیتے ہیں، مگر ان کی حیثیت نمبر 3 پہ آتی ہے۔ پہلی بات مقصد کا شعور، ویژن کا شعور۔ دوسری بات آج ان حالات میں جو مشن ہم اختیار کیے ہوئے وہ۔ تیسری بات بنیادی لازمی کام جو ہم میں سے ہر فرد کو انجام دینا ہے۔ چوتھی بات ہے بہت سے وہ کام جو جماعت نے ذکر کی ہے، مثلاً ملی مسائل کے ضمن میں بہت سے کام ہیں، ملکی مسائل کے تحت ہم بہت سے کام انجام دے رہے ہیں۔ ملت کے اندر اس وقت امیڈیٹ جو کنسرنس ہیں، اوقاف کا مسئلہ چل رہا ہے، پرسنل لا کے مستقل مسائل ہیں، مسلم اقلیت کو یہاں دیگر اقلیتوں کی طرح خطرات لاحق ہیں، یہاں ہماری تہذیبی حیثیت کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ملت کے اندر اتحاد کی کمی ہے۔ تو یہ ملی مسائل ہیں، اور پھر ملکی مسائل ہیں، فرقہ پرستی کا ابھرا ہوا زہر ہے جو پورے ملک کو لے کر ڈوب سکتا ہے، اخلاقی بحران ہے، عوام کے مسائل ہیں، ظلم و زیادتی ہے، حقوق پر دست درازی ہے۔ ان سب مسائل کے درمیان ہم کام کرتے ہیں۔ تو یہ ملکی مسائل ہیں، تعلیم کا مسئلہ ہے، ملت کو ایمپاور کرنے کی ہماری اپنی جد و جہد ہے، سوشلی، اکنامکلی، ایجوکیشنلی اور پولیٹیکلی ملت کو کیسے ایمپاور کیا جائے، اس کا تحفظ و ترقی، اس کا استحکام، یہ ہمارے کام کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اور پھر جیسا کہ بات آئی، ہماری اپنی تربیت اور تنظیم اس میقاتی پروگرام کا ایک اہم حصہ ہے۔ چنانچہ اس موقع پر بس یہ چند موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس پورے نقشے کو ہمارے ذہن کے سامنے رہنا چاہیے۔ ہماری بنیاد کیا ہے، بنیادی عقیدہ کیا ہے، اور ہم کیا چینج چاہتے ہیں، کیا تبدیلی دنیا میں چاہتے ہیں۔ انسان کو، تمام انسانوں کو بندگی رب کی طرف جو ہم دعوت دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اس کے لائق بنانے اور اس اہم فریضے کی ادائیگی کے قابل بنانے کے لیے ہمارا جو پیغام ہے۔ اور پھر 2-4 باتیں میں نے آپ کے سامنے پالیسی پروگرام کے حوالے سے رکھی ہیں جو اہم باتیں ہیں۔ اس کے لیے ہم بہت سے کام انجام دیتے ہیں، کہیں بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن ہے، کہیں ہم اسکول چلا رہے ہیں، کہیں ہم کلینک چلا رہے ہیں، کہیں ہم خدمت کے دیگر کام انجام دیتے ہیں، اجتماعات چلاتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ ایک ٹوٹیلیٹیرین ویو، ایک ہولسم ویو ہماری ہونی چاہیے، مقصدی ربط ہمارے کاموں کے اندر ہونا چاہیے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہوئے ہماری نگاہ بھی چھوٹی، ہمارا کام بھی محدود ہو جاتا ہے، اور وہ کمپلیمنٹریٹی اور سب کام مل کر ایک جو بڑا کام بننا چاہیے وہ متاثر ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بوئنگ کی جہاز جہاں بنائی جاتی ہے، ہوائی جہاز، وہاں کام کرنے والے ایک عام مزدور سے بھی آپ پوچھیں گے، نٹ بولٹ فکس کرنے والے سے بھی آپ پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ میں بوئنگ کا جہاز تیار کر رہا ہوں۔ تو ہم اگرچہ مختلف شعبہ جات میں، مختلف چھوٹے بڑے کاموں میں تحریک کے اندر کام کر رہے ہیں، مگر یہ لارجر آبجیکٹیو اور یہ لارجر بلانگنگ اور پرسپشن ہمارا ہمیشہ رہنا چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے
اس زمین پر اللہ کا قانون چلے اور ہمارے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے ہم کام کریں اور لگاتار کام کرتے رہیں، اور ان چیزوں کا بھی لحاظ کرتے ہوئے جو کہ ہمارے محرک کے طور پر اہم باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی فلاح کے لیے، یہی ہماری اصل منزل ہے۔ قیامت دین ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کے ہم جواب دینی ہے، اور کوشش ہم نے کی اور ہمارا رخ صحیح تھا، اور جو چند قدم ہم نے آج لیے ہیں وہ اس سمت پر جا رہے ہیں، یا بے سمتی کا شکار ہے، یا بے مقصدیت کا شکار ہیں، یا خدا نخواستہ انتشار کا شکار ہے، ایسی کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس مقصد کا شعور اور اپنے پالیسی پروگرام کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔